السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صفیہ وائس۔ موبائل کی اسکرین اور ماں کا چہرہ۔ ایک چھوٹا سا اور خوشحال خاندان تھا۔ گھر میں بوڑھی ماں، بیٹا اور بہو رہتے تھے۔ بیٹا شہر کی ایک بڑی کمپنی میں افسر تھا۔ وہ صبح کام پر جاتا اور رات کو واپس آتا۔ ماں پورا دن اکیلی گھر پر رہتی۔ وہ دن بھر بیٹے کی واپسی کا انتظار کرتی۔ سوچتی کہ بیٹا آئے گا تو ڈھیروں باتیں کرے گی۔ رات کو جب بیٹا تھکا ہارا گھر واپس آتا تو اس کے ایک ہاتھ میں بیگ ہوتا اور دوسرے ہاتھ میں اس کا موبائل فون۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ کھانے کی میز پر بھی عجیب منظر ہوتا۔ بہو اپنے فون پر لگی ہوتی اور بیٹا اپنے موبائل کے اسکرین گھو رہا ہوتا۔ بوڑھی ماں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی۔ ماں نے کئی بار بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا، آج گلی میں وہ پرانے ہمسائے آئے تھے۔ بیٹا سر اٹھائے بغیر فون دیکھتے ہوئے کہتا، جی امی، اچھا، میں ذرا ضروری میل کر لوں۔ ماں بیچ میں ہی اپنی بات روک دیتی۔ اس کا دل بھر آتا لیکن وہ مسکرا دیتی۔ یہ ہر روز کا معمول بن چکا تھا۔ گھر میں سب تھے پر کوئی کسی کے پاس نہ تھا۔ ایک دن بیٹے کا موبائل اچانک خراب ہو گیا۔ اسکرین پہلے بالکل بلیک ہو گئی اور فون بند ہو گیا۔ وہ شہر کا سب سے مہنگا فون تھا۔ بیٹا بہت پریشان اور چڑچڑا ہو گیا۔ وہ شام کو گھر آیا تو سخت غصے میں تھا۔ موبائل ٹھیک ہونے میں 2 دن لگنے تھے۔ اس نے چائے مانگی اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج اس کے ہاتھ خالی تھے۔ نہ کوئی نوٹیفیکیشن تھا، نہ کوئی میسج۔ اس نے پہلی بار غور سے سامنے دیکھا۔ وہاں اس کی بوڑھی ماں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بیٹے کی نظر اچانک ماں کے چہرے پر پڑی۔ وہ چونک اٹھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ ماں کے بال کتنے سفید ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ چہرے پر جھریاں صاف نظر آ رہی تھی۔ بیٹے کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ آخری بار اس نے ماں کو اتنے غور سے کب دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ موبائل کی اسکرین ہی دیکھتا رہا تھا۔ بیٹا خاموشی سے اٹھا اور ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے ماں کے کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ماں نے حیرت اور پیار سے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، امی، مجھے معاف کر دیں۔ میں ایک نقلی دنیا میں اتنا کھو گیا تھا کہ اپنی اصل جنت کو دیکھنا ہی بھول گیا۔ موبائل کی چمک نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ ماں نے تڑپ کر بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ ماں کے آنسو بیٹے کے سر پر گرنے لگے۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں میرے بچے، آج میرا بیٹا میرے پاس واپس آ گیا ہے۔
اس رات اس گھر میں ایک جادو ہوا تھا۔ کھانے کی میز پر کوئی موبائل نہیں تھا، صرف قہقہے تھے، باتیں تھیں اور اپنائیت تھی۔ بیٹے کو سمجھ آ گیا تھا کہ سب سے قیمتی رشتہ کون سا ہے۔ آخر میں اس خوبصورت کہانی کے لیے یہ شعر بہت ہی عمدہ ہے کہ نہ جانے کون سی دولت ہے تیرے لہجے میں، جب تو بولتی ہے تو دنیا خرید لیتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، موبائل فون ضرور استعمال کریں، لیکن یاد رکھیں یہ آپ کے رشتوں کا نعم البدل نہیں ہے۔ آج ہی اپنے والدین کے پاس بیٹھیں اور انہیں وقت دیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اس کہانی کو شیئر کریں تاکہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں، عزت کریں اور اپنے رشتوں کو پہچانیں، اپنے رشتوں کی اہمیت کو یاد رکھیں، ہمیشہ ان کی دل کی باتیں سنیں اور اپنے دل کی باتیں کریں۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔